بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حیثیت دنیا کے اندر اللہ کے نائب کی ہے، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے کچھ عرض کروں، آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ میں کوئی باقاعدہ کوئی بڑا مقرر نہیں ہوں، بن جاؤں گا انشاءاللہ، تو صرف اس کام میں جس کام کا آغاز اور بیڑا اٹھایا ہے میرے مخلص اور مصلح مربی استاد قاضی ظفر الحق صاحب نے، ان کے ساتھ اس کام میں خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے لے، مجھے قبول فرما لے، چاہے میری حیثیت کتنی ہی کم تر کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس موضوع پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا فلسفیانہ ہے، تھوڑا سا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اسے، اس لیے آپ حضرات اس میں میرے ساتھ چلیں گے اور متوجہ رہیں گے، کوئی اس میں جملہ آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، ہر ایک چیز نے، اب یہ پیش کرنے سے مراد ان کی فطرت پر پیش کیا، ہر ایک کی فطرت نے اس کا انکار کیا کیونکہ وہ صلاحیت نہیں رکھتی تھی اور اس سے ڈر گئی، لیکن انسان نے اس کو قبول فرما لیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا، اس کو اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کیونکہ وہ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ یہ دو جو لفظ ہے نا، اس کو سمجھیے گا ذرا کہ ظالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو، ظالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس، اگر اختیار ہی نہیں تو ظالم کیسے ہوگا؟ اور جاہل وہ ہوتا ہے جس کے پاس عقل ہو، عقل ہی نہیں تو علم کیا، جہالت کیا، ہدایت کیا، گمراہی کیا۔ تو جو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں مجموعی طور پر، کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو امانت سونپی ہے، وہ ہے ایک اختیار اور دوسرا عقل، اختیار اور عقل۔ اب ظلم اور جہل کا ایک متضاد بھی ہے، ظلم اور جہل کی ایک انتہائی مخالف بھی ہے، جسے کہتے ہیں ہدایت اور عدل، ہدایت اور
ہدایت اور عدل. اب یہ تین چیزیں ہو گئی. کون کون سی؟ ایک ہو گئی ظلم اور جہل، دوسری ہے عقل اور اختیار، تیسری چیز ہے کیا؟ ہدایت اور عدل. اگر اختیار اور عقل کو نفس استعمال کرے، اس پر نفس کا قبضہ ہو جائے، تو یہ ہو جاتا ہے ظلم اور جہل. اگر عقل اور اختیار پہ نفس کا غلبہ ہو جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ ظلم اور جہل. اور اگر اس پر وحی کا قبضہ ہو تو یہ ہدایت اور عدل، یہ کیا بن جاتا ہے؟ ہدایت اور عدل. آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ وہ راستہ، اس راستے سے بچا کہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ یہی دو راستے ہیں، وہ یہی دو چیزیں ہیں. ایک میں ظلم ہے اور دوسرے میں جہالت ہے. مغضوب علیہم ظالم لوگ ہیں اور ظالم جاہل ہیں. تو ٹھیک ہے، ویسے ہی میرے اچھا. تو ایک تو یہ بات ہے، اس کو سمجھ لیں، یہ ابتدائی بات ہے. اب آگے چلیں گے تھوڑا سا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا پہ مبعوث فرمایا تو اس وقت فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ تم سب، یعنی آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی جنس سے تمام انسانیت، وہ سب زمین پر اتر جاؤ، جنت سے زمین پر چلے جاؤ. بس جب آئے گی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت، اور جب تم نے اور جو کوئی تم میں سے اس ہدایت کو قبول کرے گا، اس ہدایت کو قبول کرے گا، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی اس کو حزن ہوگا، نہ کوئی اس کو خوف ہوگا، نہ کوئی اس کو غم ہوگا. اب یہ جو کیفیت ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی، یہ کیفیت جنت کی کیفیت ہے. یہ کیفیت، یہ وصف جنتی وصف ہے. اور یہ اصل میں صرف کیفیت کی بات نہیں ہوئی، بلکہ یہ معاہدہ ہے انسان کا اللہ سے کہ اگر تم نے اتباع ہدایت کی تو تمہیں جنت ملے گی. اور صرف آخرت میں نہیں، صرف قیامت میں نہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی تمہاری یہ کیفیت ہوگی، تمہاری یہ حالت ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ دوسری بات. ایک بات ہے اختیار اور عقل کی، دوسری بات ہے یہ ہدایت کی اتباع کی، کہ جب ہدایت کی اتباع کرے گا تو اس کو ایک وصف عنایت کیا جائے گا، جو وصف ہے کون سا؟ اطمینان کا. جو وصف ہے اطمینان کا. اب تیسری چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دنیا میں نازل کی تو ابتدا میں انفرادی طور پر، چونکہ معاشرہ تشکیل ابھی نہیں ہوا تھا، تو جو ہدایت اتری تھی وہ انفرادی ہدایت تھی. ابتدا میں ہدایت بھی انفرادی تھی. تو جیسے جیسے معاشرہ بنتا گیا ہدایت بڑھتی گئی. یہ سمجھے، جیسے جیسے معاشرہ بڑھا انسان کا اختیار بڑھا. انسان کا کیا بڑھا؟ اختیار. اور جب اختیار بڑھا تو ہدایت بھی کیا ہوئی؟ بڑھنا شروع ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معاشرہ بڑھنا شروع ہو گیا ان کے بعد. تو جیسے جیسے معاشرہ بڑھتا چلا گیا ہدایت کی تشکیل و تکمیل ہوتی چلی گئی.
یہاں تک کہ وہ جب معاشرہ عالمی ہو گیا، جب معاشرہ عالمی ہو گیا تو اس وقت ہدایت بھی کیا ہو گئی؟ عالمی ہو گئی۔ اس وقت ہدایت بھی عالمی ہو گئی۔ جب معاشرہ، جب اختیار عالمی ہوا، جب سب لوگ آپس میں ملنا شروع ہو گئے اور ملنے کی صورتیں بننا شروع ہو گئی، تو پھر ہدایت بھی اپنی آخری شکل میں قرآن کی صورت میں نازل ہو گئی۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ اب چوتھی چیز یہ ہے، یہ زیادہ سمجھنے کی ہے، اس پر ذرا توجہ کریں گے۔ وہ یہ کہ جو معاشرہ ہے، معاشرہ بھی ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کا جسد واحد، ایمان والے ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ تو المؤمنون کا جسد واحد، معاشرہ بھی ایک وجود کی طرح ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی معاشرہ ہو۔ وہ معاشرہ مظہر ہوتا ہے، عکاسی کرتا ہے مختلف چیزوں کی۔ کوئی عکاسی کرتا ہے انسانی فطرت کی، کوئی عکاسی کرتا ہے فرشتوں کی، کوئی معاشرہ عکاسی کرتا ہے شر البریہ کی، سور کی، خنزیر کی۔ ہاں، جس معاشرے کے اندر سود ہوگا، جس معاشرے کے اندر بے حیائی ہوگی، جس معاشرے کے اندر قتل و غارت گری ہوگی، وہ معاشرہ کس کی عکاسی کرتا ہے؟ سور، خنزیر کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی معاشرے کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے کہ جس میں وہ خنزیر کو قتل کریں گے۔ وہ عام خنزیروں کی بھی بات ہو سکتی ہے مخلوق کی، اور اس معاشرے کی بھی بات ہے کہ یہ جو اوپر سروں پہ خنزیر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو معاشرہ جس طرح انسان ہوتا ہے، اس طرح معاشرے کا بھی ایک جسم ہوتا ہے، معاشرے کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ اب جس طرح انسان کی فطرت ہے، تین نفس، کون کون سے نفس کی تقسیم ہے نا؟ ذرا دماغ کو حاضر کریں، میرے لہجے کو نہ سنیں، میرے الفاظ کو سنیں۔ کیا بات ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو جو جس انسان کا جو نفس ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ تو نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جس میں ظلم اور جہل ہو، جس میں ظلم اور جہل ہو، نفس امارہ، کہ جو نفس کی خواہشات کی بنیاد پر معاشرہ تشکیل دیا جائے۔ جیسا کہ امارہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کو نہیں پتا تو نفس امارہ وہ ہے کہ جس کے اندر نفس انسان کو برائی، گناہ کی ترغیب دیتا ہے، جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نفس امارہ اسے کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ایسے دور میں، ایسے لوگوں کی طرف جو کون سا دور کہلاتا ہے؟ دور جاہلیت اور دور ظالمانہ، ظلم تھا اور جہالت تھی۔ وہ معاشرہ عکاسی کرتا ہے کس کی؟ امارہ کی، نفس امارہ کی۔ جس طرح انسان کے نفس کی تین قسمیں ہیں، اسی طرح معاشرے کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک امارہ ہے، ایک لوامہ ہے، اور ایک مطمئنہ ہے۔ تو اب لوامہ کسے کہتے ہیں؟ نفس لوامہ اسے کہتے ہیں کہ انسان کا ضمیر ہے، عقل ہے۔ شروع میں بات کی تھی نا تین چیزیں۔ عقل، جو ضمیر ہے انسان کا، جو عقل ہے، جو انسان کو برائی، بے حیائی سے روکتی ہے، اس پر ملامت کرتی ہے، نکیر کرتی ہے، اسے ٹوکتی ہے، اسے دعوت دیتی ہے۔ تو اسی طرح معاشرہ بھی، کچھ معاشرہ ایسا ہے کہ جو نفس لوامہ کا مظہر ہے،
اس کی تمثیل ہے. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 21 سالہ دور ہے، خاص کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے لے کر کے فتح مکہ تک، کہ جس میں جہاد ہے، جس میں قتال ہے، جس میں امر بالمعروف ہے ونہی عن المنکر ہے، کہ جو پل ہے، جو درمیانی راستہ ہے مطمئنہ کی طرف جانے والا، یہ جو درمیانی دور ہے یہ دور لوامہ کہلاتا ہے. یہ کون سا دور ہے؟ دور لوامہ. اور پھر تیسرا ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جس میں نہ خوف ہو نہ حزن ہو، جس میں امن ہو، جس میں شانتی ہو، جس میں سکون ہی سکون ہو. ایسا سکون ہو کہ بھیڑیا بکری کو کھاتے ہوئے ڈرے، ایسا سکون ہو کہ ہیرا سے حضر موت تک جاتی ہوئی عورت اس کو کوئی ڈر نہ ہو، چاہے وہ زیورات میں لدی پھدی ہو. ایسا سکون اور ایسی وسعت ہو وہاں پہ رزق کی کہ جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد کا دور، جو خلافت راشدہ، جو نظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، مسلمانوں کو جو دیا، وہ یہی مطمئنہ دور کہلاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے تو ایک آدمی باہر سے آیا اور ان کے ملنے کی خواہش کی. دیکھا وہ زمین پر سوئے ہوئے ہیں تو آ کر کے کہا حکمت فعدلت فامنت فنمت. تو نے حکومت کی، عدل کیا. کیا کیا؟ عدل کیا. فامنت، مطمئن ہوا، نفس مطمئنہ کو پہنچا. فنمت، سو گیا. تو یہ ہے نفس مطمئنہ کی تشکیل کے لیے ایک کوشش. اور آخری پانچویں بات یہ ہے کہ یہ جو دور ہے اس وقت میں فطرت کا اور وقت کا تقاضا یہ ہے. یہ کون سا دور کہلاتا ہے؟ یہ دور ہے وہ جو حدیث میں آتا ہے 5 ادوار، جس میں یہ دور کون سا دور کہلاتا ہے؟ جبری ظالمانہ دور. یہ کون سا دور ہے؟ ظالمانہ دور. تو ظلم یہاں پہ بھی ہے، ظالمانہ دور. اب وقت کا اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب متحد ہو جائیں، قرآن کی تعلیمات کو ہم سیکھیں اور نفس لوامہ کا معاشرہ تشکیل دیں، تاکہ آئندہ جو آنے والا، جس کی خوشخبری ہمیں احادیث میں دی جا چکی ہے، وہ کیا ہے؟ خلافت اعلی منہاج النبوہ پھر سے آ جانی ہے اس ظالمانہ کے دور کے بعد. صرف ہمیں خود کو قبول کروانا ہے، صرف ہمیں خود کو قبول کروانا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے اس راہ میں کوئی کام لے لے. لیکن ضرور بات یہ ہے کہ اس میں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کی اقامت کرنی ہے لیکن اس میں فرقے تفرقہ سے بچنا پڑے گا. دوسرے نمبر پر اگر جنتی وصف، جنتی معاشرہ تشکیل دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حق بات کہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر استقامت سے ڈٹ جائیں تو پھر اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، نہ خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غم زدہ ہوگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.